السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کیا حال ہے پیارے پیارے بچوں؟ تو اب ہم سٹوری کا ریمیننگ پارٹ شروع کرتے ہیں۔ تو ہوا کچھ یوں کہ ایک دن اللہ تعالیٰ نے یاد آیا، آپ سب نے آج صبح آیت الکرسی پڑھ لی تھی؟ اگر کسی کو یاد نہیں رہا تو وہ اب پڑھ لے، پھر ہم سٹوری سٹارٹ کریں گے۔ چلیں، پڑھ لی سب نے؟ چلیں دل میں پڑھیں آپ لوگ پڑھیں، میں اتنی دیر سٹارٹ کرتی ہوں سٹوری۔ تو ایک دن اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو، جو فرشتوں میں سب سے معزز فرشتے ہیں یعنی گریٹ، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل کو زمین سے مٹی لانے کو بھیجا۔ تو وہ زمین کی طرف آئے مٹی لینے، تو زمین نے کہا کہ میں اللہ کی پناہ مانگتی ہوں کہ تم میرے اندر سے کچھ کم کر دو، یعنی کہ میری مٹی تم لے لو، تو میں اس بات سے اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتی ہوں۔ تو جبرائیل علیہ السلام مٹی لیے بغیر ہی واپس آ گئے اور اللہ تعالیٰ کو عرض کی، اے پروردگار، زمین نے آپ کی پناہ مانگی تو میں نے اسے پناہ دے دی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت میکائیل کو مٹی لانے کو بھیجا، یہ بھی ایک عظیم فرشتے ہیں۔ ان کو بھی زمین نے یہی کہا کہ میں اللہ کی پناہ مانگتی ہوں کہ تم میرے اندر سے کچھ کم کرو، تو حضرت میکائیل بھی مٹی لیے بغیر ہی واپس آ گئے اور اللہ تعالیٰ سے آ کر کہا کہ زمین نے آپ کی پناہ مانگی تو میں نے اسے پناہ دے دی۔ اب اللہ تعالیٰ نے حضرت عزرائیل کو، یہ جن کو ملک الموت بھی کہا جاتا ہے، کو مٹی لانے کو بھیجا، تو ان سے بھی زمین نے ایسے ہی کہا کہ میں اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتی ہوں کہ تم میرے اندر کچھ کمی کرو، تو حضرت عزرائیل نے جواب دیا کہ میں اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتا ہوں اس چیز سے کہ میں اللہ تعالیٰ کا حکم مانے بغیر ہی واپس چلا جاؤں۔ تو انہوں نے زمین کے مختلف حصوں سے مٹی لے لی اور اس کو مکس کر لیا، تھوڑی بلیک، براؤن، تھوڑی ریڈ مٹی لے لی اور اس کو آسمان کی طرف لے گئے۔ پھر اس مٹی کو پانی سے اللہ تعالیٰ نے گیلا کر کے رکھ دیا۔ کافی عرصہ تک وہ مٹی پڑی رہی۔ جب کافی عرصہ گزر گیا تو پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھوں سے حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا بنایا اور 40 سال تک اس پتلے کو ایسے ہی رہنے دیا۔ سب فرشتے جو ہیں وہ وہاں سے آتے جاتے اس کو دیکھتے اور سوچتے کہ پتہ نہیں یہ کیا چیز ہے۔ ایک دن اللہ تعالیٰ نے سب فرشتوں کو جمع کیا حضرت آدم کے پتلے کے پاس اور حکم دیا کہ اس میں اپنی روح پھونک دوں گا تو تم سب اس کو سجدہ کرنا۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کے پتلے میں اپنی روح پھونکی تو روح ان کے سر کی جانب سے داخل ہوئی اور ان کے جسم کے اندر جہاں جہاں جاتی گئی وہ حصہ گوشت اور خون میں تبدیل ہوتا گیا۔ جب روح پورے جسم میں پہنچ گئی اور پورا جسم گوشت اور خون، جس طرح جیسے آج کل ہم لوگوں کا جسم جیسا ہے اس طرح کا جسم بن گیا، تو حضرت آدم کو چھینک آئی، تو انہوں نے کہا الحمدللہ۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں ڈالا تھا۔ پھر فرشتوں نے ان کے الحمدللہ کہنے پر کہا یرحمک اللہ۔ ایسے ہی جب ہمیں بھی چھینک آئے تو ہمیں کہنا ہے الحمدللہ، اور جو الحمدللہ کو سنے وہ کہے یرحمک اللہ۔ اب سب فرشتے جو وہاں جمع تھے ان سب نے تو حضرت آدم کو سجدہ کیا، لیکن وہ جو جن تھا، اچھا والا جن جس کو فرشتوں میں پروموٹ کر دیا گیا تھا، وہ تو ویسے ہی کھڑا رہا، اس نے سجدہ نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے پوچھا کہ تم نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ وہ بولا کہ یہ تو ایک فضول سا مٹی سے بنا ہوا جسم ہے، میں اس فضول چیز کو کیوں سجدہ کروں؟ میں تو اس سے بہتر ہوں اور میں تو اس سے اعلیٰ ہوں، میں اتنا عبادت گزار ہوں اور میں نے تو بنا بھی آگ سے ہوں۔ اس نے غرور کیا کہ میں زیادہ اچھا ہوں۔ تو یہ تو بچوں آپ کو پتہ ہے نا کہ غرور بالکل نہیں کرنا چاہیے۔ ہمیں بھی کبھی کسی کو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ میں زیادہ اچھا ہوں اور دوسرا کوئی میرے سے اچھا نہیں ہو سکتا یا میرے جیسا بھی نہیں ہو سکتا، سب میرے سے کم ہے، کسی میں کچھ برائی ہے، کوئی کیسا ہے، صرف میں ہی ایک اچھا ہوں۔ اب جب اللہ تعالیٰ کو اس نے یہ جواب دیا کہ میں اس سے زیادہ اچھا ہوں، تو اللہ تعالیٰ کو تو اس پر بہت غصہ آیا۔ غصہ اس چیز پر آیا کہ اس نے اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں مانا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو حکم دیا تھا کہ تم اس کو سجدہ کرو، تو یہ حکم تو اللہ تعالیٰ کا تھا، تو اللہ تعالیٰ جس چیز کا حکم دیں وہ تو ہمیں کرنی ہے، چاہے وہ جیسی بھی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو اس پر غصہ آیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، تم نے میرا حکم نہیں مانا تو اب تم فرشتوں کی کلاس سے نکل جاؤ
اور جنت سے بھی نکل جاؤ۔ وہ آپ کو پتہ ہے کہ اس جن کا کیا نام تھا؟ اس کا نام ہے ابلیس۔ ابلیس، جس کو ہم شیطان مردود بھی کہتے ہیں، اور ہمیں ہمیشہ قرآن پاک کی تلاوت کرنے سے پہلے تعوذ یعنی اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنی چاہیے شیطان مردود سے۔ جب غصہ آئے تو بھی ہمیں تعوذ پڑھنی چاہیے، کیونکہ شیطان ہی تو ہمیں غصہ دلاتا ہے۔ اور تعوذ کہتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ تو بچوں، جب اللہ تعالیٰ نے شیطان کو کہا کہ تم میری جنت سے اتر جاؤ، میری جنت سے نکل جاؤ، فرشتوں سے بھی نکل جاؤ، تو شیطان نے آگے سے کہا کہ میں نے تو آپ کی اتنی عبادت کی ہے، تو آپ مجھے اس کے بدلے میں قیامت تک زندگی دے دیں، اور صرف آپ نے اس ایک مٹی کے ایک حقیر سے انسان کو سجدہ نہ کرنے پر مجھے سزا دی ہے، تو میں اس کو معاف نہیں کروں گا۔ آج سے یہ میرا دشمن ہے، میں اس کو آپ کی طرف آنے سے روکوں گا اور اس سے برے برے کام کرواؤں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جاؤ، میں نے تمہیں مہلت دے دی، لیکن میرے نیک بندے اور اچھے بچے اور اچھے لوگ جو ہیں وہ تمہارا کہنا نہیں مانیں گے، صرف وہی تمہارے پیچھے چلیں گے جو تمہاری طرح نافرمان اور گندے ہوں گے۔ اب بچوں، اس دن سے شیطان ہمارا دشمن ہے، اور دشمن بھی بہت برا دشمن، اور وہ جو ہمیں نظر بھی نہیں آتا، صرف ہمارے دل میں خیال ڈالتا ہے، اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا کہ یہ شیطان نے ڈالا ہے۔ ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان بھی پیدا ہو جاتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو مہلت جو دی تھی، تو اب ابلیس کی جو زندگی ہے وہ اس زندگی سے ایسے کام لے رہا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے اتنی طاقت بھی دے دی۔ تو اب وہ جب ہر انسان پیدا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ایک شیطان بھی پیدا ہو جاتا ہے۔ اب وہ اس کے ساتھ ساتھ رہتا ہے، اس کو اس کی ہر بات کا پتہ ہوتا ہے، اور اس شیطان کا نام ہوتا ہے قرین۔ قرین، وہ ہر وقت ہمارے ساتھ لگا رہتا ہے۔ قرین ہمارے شیطان کا نام ہے، اور وہ ہر وقت اس کھوج میں، اس جستجو میں رہتا ہے کہ کہیں کوئی بچہ تھوڑا سا بھی اللہ تعالیٰ کی یاد سے ہٹے تو وہ اس کے برے کام اس کو اچھے کر کر کے دکھائے، اور وہ برے کاموں کی طرف چلا جائے۔ تو پیارے بچوں، ہمیں تو شیطان مردود سے بہت زیادہ احتیاط کرنے کی ضرورت ہے۔ جب بھی ہمیں غصہ آئے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لینی چاہیے، کیونکہ ایک تو وہ شیطان، ایک تو ہمارا دشمن ہے، اور دوسرا وہ ہمیں نظر نہیں آتا، اور اس کے پاس پاور بھی ہے۔ تو جب ہمیں نظر نہیں آتا تو ہم یہ محسوس نہیں کر سکتے کہ ہم کس کے کہنے پر برا کام کر رہے ہیں، اور ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا، وہ ہمارے دل میں یہ بات ڈالتا ہے کہ یہ اچھا کام ہے، حالانکہ وہ برا کام ہوتا ہے۔ تو بچوں، آپ کو یہ کیسے پتہ چلے کہ برا کام کون سا ہے اور اچھا کام کون سا ہے؟ یہ پتہ چل سکتا ہے ہمیں؟ جی بالکل پتہ چل سکتا ہے۔ ہمیں جو بھی کام کرنے لگے، اگر ہمیں اس کام کے کرنے سے یہ ڈر یا خوف ہو کہ کسی کو پتہ نہ چلے ہم نے یہ کام کیا ہے، اگر ہم نے چھپ کے کسی کی چیز کھائی ہے تو کسی کو پتہ نہ چل جائے کہ ہم نے یہ کھایا ہے، کوئی چیز چوری کی ہے تو کسی کو یہ پتہ نہ چلے کہ ہم نے چوری کی ہے، اگر ہم جھوٹ بولیں اور ہمیں یہ ہو کہ کسی کو یہ بات پتہ نہ چلے کہ میں نے جھوٹ بولا ہے، تو یہ تو برے کام ہوئے۔ ہر وہ برا کام جو ہم چھپ کر کریں اور ہمیں یہ ڈر ہو کہ کسی کو پتہ نہ چلے، وہ برا کام ہے، اور ہر وہ کام جو ہمارا دل کرتا ہے کہ سب کو پتہ چلے کہ ہم نے یہ اچھا کام کیا ہے، ہم نے عبادت کی، کسی کی مدد کی، تو وہ اچھا کام ہوتا ہے۔ تو بچوں، پتہ چلا آپ کو آج کی سٹوری سے کہ ہمیں شیطان سے بچنا ہے، شیطان جو ہمارا بہت بڑا دشمن ہے، اور اس سے بچنے کے لیے ہمیں زیادہ سے زیادہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتے رہنا ہے۔ تو ٹھیک ہے بچوں، آج کے لیے اتنا ہی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور آیت الکرسی بھی پڑھ لیجئے سب بچے۔